آج ہی صبح مجھے لڑکے نے فون کیا، کہنے لگا جو میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور میں نے فلاں سارے برے کام کیے، پھر میں کسی بزرگ کے قریب گیا، پھر میں تبلیغ میں نکلا اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنے لگ گیا، مگر آج تک میری حالت یہ ہے مجھے ہر وقت خدا کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، حضور کی ذات کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ خیال نہ آئے مگر پھر آتے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا تم کو بہت مبارک ہو۔ وہ بیچارہ حیران ہو گیا، میں نے کیا کہا؟ کہنے لگا جی آپ کہہ رہے ہیں مبارک ہو، میں نے کہا پھر کہو ایک مرتبہ، کہنے لگا جی آپ نے کہا مبارک ہو، تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو میں کس چیز پر مبارک ہو؟ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا تم جس چیز کو سمجھ رہے ہو خرابی، اسی پر میں نے تم کو مبارکباد دی۔ وہ سوچنے پڑ گیا کہتا کس چیز کا؟ میں نے کہا دیکھو یہ جو برا خیال آتا ہے، اس برا خیال کے آنے کے بعد خوشی ہوتی ہے یا افسوس ہوتا ہے؟ کہنے لگے بہت افسوس ہوتا ہے، میں تو سوچتا ہوں میں سر پھاڑوں گا۔ میں نے کہا یہ افسوس ہونا ایمان کی علامت ہے۔ سنا اس نے، اس کے بعد کہا ابھی تو تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا یہ جواب بتایا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خدمت میں صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں، اگر ہم ان کو ظاہر کریں گے تو آپ فرمائیں گے تم کافر ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آتے ہیں ایسے برے خیال؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ذالک ایمان، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ حدیث کے تمام کتابوں میں مشکوٰۃ شریف میں پورا چیپٹر ہے باب الوسوسہ، اس میں یہ حدیث ہے۔ ٹھیک، یا دوسرا لڑکا وہ آ کر کہتا ہے کہ جی مجھے بار بار جی چاہتا ہے میں نامحرم لڑکوں کو دیکھوں، میں چاہتا ہوں میں دیکھوں مگر کنٹرول نہیں ہوتا، ہر وقت مجھے خیال آتا ہے میں دیکھوں، بس میں کیا کروں گا، بد نظری ہوتی ہے، سوچتا ہوں یہ گناہ مگر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اسی طرح غرض یہ کہ ایک انسان کہتا ہے جی میں سوچتا ہوں غصہ نہ کروں مگر غصہ کرتا ہوں، کس پر کرتا ہوں؟ کبھی بیوی پر، کبھی بچوں پر، کبھی اس پر، غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو کسی کو غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، کسی کو غیبت کا کنٹرول نہیں ہوتا، کسی کو حسد ہو جاتا ہے، کسی کو ہرس ہوتا ہے۔ کہتا جی میری حالت یہ ہے کہ میں اگر مجھے کوئی ذرا سا بھی برا بلا کہتا ہے اس کا کینہ میرے دل میں ہر ہمیشہ یہ نکلتا نہیں میرے دل سے، تو دل میں بیماری ہے کینہ لگنے کی۔ یہ دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری کا علاج بھی یہی ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا علاج برا ہو جاتا ہے تو انسان پہ رحمت بن جاتا ہے۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ آدمی عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ انسان کیا بن جاتا ہے اس تربیت کے نتیجے میں۔ ہمارے بزرگ میں گزرے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا ذکی عثمانی، ان کے دوسرے بیٹے کا نام ہے ولی راضی، ان کے تیسرے صاحبزادے کا نام تھا حضرت مولانا رفیع عثمانی، اور چوتھے صاحبزادے کو سب جانتے ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب۔ وہ جو بڑے بھائی تھے حضرت مولانا ذکی عثمانی، وہ لاہور میں رہتے تھے اور حضرت مفتی شفیع صاحب کراچی میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ابا جان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ملاقات کرنے کے بعد نکلنے لگے تو ان کے چھوٹے بھائی مولانا رفیع عثمانی نے کہا کہ حضرت آپ کہاں جائیں گے، رات کو یہیں رہیے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے بہت ٹیڑھی نظروں سے ان کے طرف دیکھا، وہ حیران ہو گئے، میں بھائی جان سے کہہ رہا ہوں رات کو یہیں رہیں اور ابا جان کو خوش ہونا چاہیے لیکن یہ مجھے الٹا دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ انہوں نے پھر کہا حضرت اجازت دے دیں ہم نکلیں۔ انہوں نے ٹھہرنے کا انتظام کہیں اور کیا ہوگا۔ ابا جان کہہ رہے اللہ کیا بات ہے ضرور جاؤ۔ چھوٹا بھائی کہتا حضرت رات کو یہیں رکھے 20 بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بھائیوں کے بعد اپنے باپ کے پاس آئے ہیں تو اب رات کو رہیں یہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب پھر ان کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، وہ بھی بیچارے تعجب کر رہے ہیں اور یہ بھی تعجب کر رہے ہیں، اور ان سے کہا نکلو اللہ کے حوالے۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے، تو اب یا تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے خود بلایا اور یا پھر انہوں نے خود پوچھا کہ حضرت میں بڑے بھائی جان کو روک رہا تھا اور آپ مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے تھے تو میں جاننا چاہتا ہوں، یا حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہا میں تمہیں خود ہی بتانا چاہتا تھا، آ جاؤ۔ کہنے لگا جب تم بڑے بھائی کو روک رہے تھے مجھے بھی خوشی ہوتی، میرا بیٹا آیا ہے لاہور سے ملنے، 2-4 دن یہاں رہتا، میں نے فوراً اجازت دے دی اور تم کہہ رہے تھے رک جاؤ۔ کہنے لگا جی حضرت۔ کہنے لگا دیکھو جب وہ لوگ رک جاتے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا۔ کہنے لگا جی ہاں۔ تم نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ میں مہمانوں کو روکوں گا ان کے لیے آپ کھانا پکاؤ گی یا کیونکہ تمہارے بیوی کے ذمہ سے تمہارا کھانا پکانا لازم ہے، تمہارے مہمانوں کا کھانا اس کے ذمہ لازم ہے، پہلے تمہیں اپنی بیوی سے پوچھنا چاہیے کہ میں ان مہمانوں کو روکوں گا آپ کھانا پکاؤ گے، آپ کو لوڑ تو نہیں ہوگا۔ جب تمہاری بیوی کہتی ہاں شوق سے مہمانوں کو روکو کھانا ہوٹل سے لے آنا، یا وہ کہتی کہ شوق سے مہمانوں کو روکو میں کھانا پکا کے دوں گی، تب تمہیں آفر کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بغیر تم ان کو کہہ رہے تھے رک جاؤ، یہ ظلم ہے بھی۔ ان کا حضرت ہم تو سوچ بھی نہیں، کہنے لگے تربیت تھانوی کا اثر یہی ہوتا ہے، حضرت تھانوی کی تربیت یہی ہے۔